اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو تمام مومنین و مومنات کو دل کی گہرائیوں سے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کی آمد مبارک. سیکنڈ آف آل، میں نے سامعین کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس طرح کے ٹاپک کو بھی کور کرنا پڑے گا اپنی ویڈیوز میں، بٹ کیا کریں، مجبوری ہے. جب غیر معصوم کی تقلید حرام ہے تو پھر حرام ہے. جب ہم نے بڑے بڑے علماء کی نہیں کی تو پھر خطیبوں اور ذاکروں کی کب سے کر لیں ہم. میں نے آج تک کبھی قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کے رد پر ویڈیو نہیں بنائی تھی، لیکن رد کا اور اختلاف کا حق ہر ایک کو حاصل ہے. تو احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ قبلہ ایک خوش عقیدہ شخص تھے، میں آج پہلی دفعہ قبلہ کے ایک بیان کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہوں، جو کہ جناب مختار سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، اور اس میں مختار ثقفی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی تھوڑی سی غیر دانستہ طور پر انہوں نے گستاخی بھی کی ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں قبلہ کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ہو سکتا ہے کہ سخت کلامی ہو ہی جائے ویڈیو کے اندر. جشن اسی طرح منانا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر منانا چاہیے. جشن جتنے ہمارے ہیں کراچی میں، انتہائی لاپرواہی سے شیعہ قوم مناتی ہے. اس کا افسوس ہوتا ہے. تمام عزا خانے، امام باڑے جس طرح سجانا چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، نہیں کرتے، اور کوئی توجہ بھی نہیں دلاتا. اور نہ گھروں پر لوگ اپنے روشنیاں کرتے ہیں. اس کا بھی افسوس ہوتا ہے. یہ بحکم رسول یہ جشن منائے گئے. اس کی کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ حدیث میں دکھائیے اور قرآن میں دکھائیے اور تاریخ میں دکھائیے. نہیں، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے، اور عقیدوں کا اظہار، محبت اور مودت کا اظہار ہونا چاہیے. اتنا دنیا منہمک نہ ہو جائے دنیا داری میں. یہ کرنا ہے، کرنا چاہیے. ہم تو یہ جو کچھ بھی منعقد کرتے ہیں یہ توجہ دلانے کے لیے، اندھیرا نہ ہو جائے، بھول نہ جاؤ. 14، 15، 16 یہ جو 3-4 دن امام حسن کے جشن کے، اس کو مت خراب کریں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مختار ایک ناصر تھا امام حسین کا، جیسے آپ سب ناصر ہیں. مختار آپ کی مثل ہے، آپ کی طرح ہے. جیسے آپ نصرت کر رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، مختار وہی کام کر رہا تھا. مختار آپ سے الگ نہیں ہے. مختار آپ کی سب میں بیٹھا ہے. مختار نہ نبی ہے، مختار نہ رسول ہے، مختار نہ امام ہے، مختار نہ ولی ہے. مختار صرف حسین کا ایک عزادار تھا بس. اس کو کوئی ولایت نہیں مل گئی تھی. اس کو آپ لا کے امام حسن کی ڈیٹ پر بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر کیجئے کام. جشن امام حسن سے اب ہم یہاں جشن منا رہے ہیں، وہ کالے کالے اشتہار دیے چلے جا رہے ہیں جنگ میں. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا ان کے حامد موسوی کے دوسرے امام حسن نہیں ہے؟ مطلب آپ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھ. آپ ہم سے زیادہ تاریخ نہیں جانتے، ہمیں ڈیٹس معلوم ہے. اور ابھی 5 برس پہلے کیوں نہیں پاکستان 47 میں بنا؟ 70 برس سے مختار ڈے کیوں نہیں ہوا تھا؟
بیسیکلی یہاں بات قبلہ نے جو مس انڈرسٹینڈ کی ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب مختار سقوی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو مولا حسن سے کوئی کمپیریزن نہیں ہم ان کا کروا سکتے. مختار جیسے 1 کروڑ، مختار جیسے 1 ارب، مختار ایک 1 خرب، بلکہ ان لمیٹڈ مختار جیسی ذوات اور ان کا پورا گھرانہ مولا حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کی نالین پر قربان. استغفر اللہ، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے مختار کا موازنہ کرانے کا، اور نہ ہی میرے آقا حضرت مختار نے کبھی ایسا کوئی بات کی ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر مختار کے اوپر آ کر کوئی نکتہ چینی کر جائے کہ وہ ولی نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اس کو کون سی ولایت مل گئی ہے، تو سر جی تسی کیڑے کے ولی ہو؟ ہاں آپ کون سے ولی ہیں؟ کیونکہ اس طرح تو پھر کسی کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. ہاں جی، یہ ارے 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 کرنے سے یا لڈن جعفری کی کہانیاں سنانے سے کبھی آل محمد کے فضائل نہیں سامنے آتے. وہ بیسک بات یہ ہے کہ پڑھنا پڑتا ہے، تحقیق کرنا پڑتی ہے. اور ان کی جو تاریخ دانی کا ہم زیادہ تاریخ جانتے ہیں، ہم ہسٹری اور ڈیٹس زیادہ جانتے ہیں، یہ ہے وہ. حالانکہ تاریخ کو انگلش میں ہسٹری کہتے ہیں، یہ ماشاء اللہ ڈیٹ کہہ رہے ہیں. چلے باہر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر تو شہادت کے دن کے تعین کے لحاظ سے کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ اب اگر تو جناب مختار کو نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں نہیں ملیں تو میرا ایک سمپل سا سوال ہے پھر کہ یہ کیا ہے؟ حضرت کی اپنی پوری کتاب موجودہ قاتلان حسین صلوات اللہ علیہ کا انجام. یہ آپ نے پھر کتاب کیوں مارکیٹ میں اپنی رکھوائی ہے؟ پہلی بات تو سامعین یہ ہے کہ اگر اب مجھے نہیں پتہ ان سارے معاملات سے قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے رجوع کیا تھا نہیں کیا تھا. میرا سیدھا سرل سا ایک موقف ہے، جب غیر معصوم کی تقلید حرام ہے تو پھر مطلق طور پہ حرام ہے. پھر کسی غیر معصوم کی کوئی بات نہ، یہ جو معصوم کے منہج سے ٹکرا رہی ہو ہمارے لیے بالکل ردی کی ٹوکری میں جائے گی. تو ان کا یہ کہنا صریحاً یہ گستاخی پر مبنی بات ہے. اگر اب اللہ جانے جنہوں نے رجوع کیا نہیں کیا، میں پھر وہی کہوں گا کہ پھر ان کے جو کچھ جاننے والے ہیں وہ آ کے پھر میرا دماغ کھانا شروع کر نہیں زرق بھائی بھیا جی نے تو یہ کر لیا تھا، بھیا جی نے تو یہ بات کر دی تھی. کیونکہ ان کے بہت سارے ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کے بہت سے ایسے بلنڈرز ہیں جو یہ یا تو جوش خطابت میں یا پھر تساہلاً ممبر پر ایسی باتیں کر جاتے تھے. جس طرح یہ ایک ماشاءاللہ کوئی بڑے لیول کی بونگی ماری ہے قبلہ نے ماشاءاللہ سے. تو چلیں بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ ایک صحیح العقیدہ شخص تھے، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں، رد پر ویڈیو بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ میں ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کی نعوذ باللہ تکفیر کر رہا ہوں یا ان کی تفسیق کر رہا ہوں، نہیں، قطعاً نہیں. کسی کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ میں اس کا کوئی مخالف بن گیا ہوں یا پھر ایسی کوئی بات ہے. اختلاف رائے ہمارا حق ہے، اور چونکہ اب یہ زندہ نہیں، کیونکہ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ رابطے میں تھے، زندہ نہیں ہیں، اور تب تک ان کی ویڈیو مجھ تک نہیں پہنچی تھی فار آل بیسک ریزنس. یہ اب مومنین نے مجھ تک پہنچانا شروع کی ہے. تو بھائی آئی واز شاکڈ آفٹر واچنگ آل دیز کلپس. ویڈیو کو دیکھ کے حیران رہ گیا تھا. میں کو تیرا بیڑا تار یہ کیا کام کر دیا بھائی. اگر ان کے نزدیک 14 رمضان کو جناب مختار کی شہادت، وہ بھی ان کا ایک تفرد ہے، ایک ذاتی رائے ہے، رائے کو ہم گھنٹہ برابر کچھ نہیں سمجھتے. اور ویسے بھی تفردات میں جب بڑے بڑے محدثین علیہم الرضوان وہ ان کی تحقیقات تفردی کو حجت نہیں قرار دیا جا سکتا، تو پھر ایک خطیب کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے محدث کے سامنے. باقی ان کی جو ادبی لحاظ سے، بلحاظ خطابت، بلحاظ سیر جو خدمات ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، ان کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے. اور پورے پاکستان میں، آل اوور ان دا پاکستان، جب بھی ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کے خلاف کوئی ویڈیو آتی ہے، کوئی میم بنتی تھی یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی تھی، الحمدللہ سوائے فقیر کا کبھی کسی نے دفاع ہی نہیں کیا. دس از دا چیلنج. جتنے بھی نام نہاد مناظرین پاکستان میں بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ مذہب کا بہت بڑا وہ پاوا مانتے ہیں، قبلہ حضرت حیدری حافظہ اللہ تعالیٰ کو استثناء دیے ہوئے، ان کا تو خیر بندہ ہی نہیں ہے کسی کے معاملے میں بولنا. جتنے بھی اپنے آپ میں یہ فیشنیبل مولائی اور مناظر بنتے ہیں، وہ بھی مجھے دیکھ کے 2017 سے پہلے کوئی نظر نہیں آتا تھا. ہاں جی، اور میری ریس میں ہی ماشاءاللہ. تو آج تک کسی نے قبلہ ضمیر اختر رحمہ اللہ تعالیٰ کا ڈٹ کے دفاع ہی نہیں کیا. حتیٰ کہ ان کی مجلسیں رٹا مار مار کے جو ممبر پہ وہ کراچی میں بیٹھ کے ارے مولا نے فرما دیا، ارے فرما دیا، ارے ارے لگے ہوتے ہیں، وہ بھی میدان میں نظر نہیں آئے. تو میری جب پرسنلی ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بیٹا یہ حرام زادے ہیں کہ صرف میرا نام استعمال کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ. میں کیا کروں بھائی، میں مجبور ہوں. پھر بات تو کھولنی پڑتی ہے کہ میں کیوں چھپا میں ڈرنا. اب قبلہ کی ایک اپنی عبارت ہم آپ کو دکھاتے ہیں
کیونکہ کچھ ایک آدھ مختار کے خطرناک قسم کے فضائل میں سے کچھ ایک آدھ عبارات آج میں دکھا کے جاؤں گا تاکہ شیعہ قوم کو پتہ تو چلے کہ مختار ہے کون۔ پہلے تو یہ حضرت کی اپنی کتاب قاتلان حسین صلوات اللہ علیہ کا انجام، بندہ وہ پوری کتاب آپ کی موجود ہے، پھر یا تو ولایت تو نہیں ملے گی تو پتہ نہیں کیا ہے یار، خدا دی قسمیں۔ صفحہ نمبر 45 پر اب یہاں پہ مختار کے بارے میں حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ مختار کو اللہ نے مقرر کیا۔ کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے۔ کوئی مختار خود نہیں چل پڑا تھا مولا حسین کا بدلہ لینے کے لیے، سلام اللہ تعالی علیہ و صلوات اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سامعین و ناظرین، سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ جسے اللہ خود باقاعدہ مقرر کر کے آگے بھیج رہا ہے، اب اگر وہ بھی ولایت من اللہ حاصل نہیں کر سکا، پتہ نہیں پھر کوئی یہ کراچی میں بیٹھے ذاکرین حاصل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ کراچی میں جشنوں کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا، اور پھر ماشاءاللہ کیونکہ قبلہ کو پتہ تھا میں نے اس ویڈیو میں بونگی مارنی ہے، تو بونگی مارنے سے پہلے قبلہ نے پہلے کہہ دی اس پر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو بس یہ محبت اور مودت کو آگے لے کے چلو۔ اور سر جی محبت اور محبت آپ کو پتہ ہی تب چلی جب قرآن و حدیث آیا ہے، دلیل کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے، دلیل بہت ضروری ہے ہر معاملے میں، الا یہ کہ جہاں ماہیت کلام پر آ کر انطباق صحیح طرح نہ بیٹھ رہا ہو، وہاں پہ پھر مولا صادق بادشاہ کا اصول پھر جاتا ہے، کل شیء لقا مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہو جاتا ہے۔ یہ سارے جوابات اب ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ تو اس وقت مولا کی بارگاہ میں، میں ان سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں ان شرارتیوں سے، یہ ان شرارتیوں کے سامنے جواب رکھ رہا ہوں کہ قبلہ کی اگر ایک بات دیکھ رہے ہو تو دوسری بھی دیکھو بھائی۔ ہاں جی، یہ ان شرارتی اور بدماش قسم کے لوگوں کے لیے ہے جو آج کل سامعین، بیسیکلی میں ایک فتنے سے آپ کو آگاہ کر دوں، یہ نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ ہاں جی، کچھ کلندر پاک پر بکواسات کر رہے ہیں، کچھ جناب مختار پہ، کچھ حضرت محمد حنفیہ پہ، کچھ جناب جعفر طیار پہ، کچھ جناب جعفر زکی پہ، اور ان فتنوں کا جو مڈ ہے وہ حرام زادہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے مولوی مکاری۔ ابھی کل میرے خیال کل رات کو یا ایک دو دن پہلے ہی اس کا وہ مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، اور لٹرلی خدا کی قسم میں کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے اس بندے کو کہ بطور خصم مخالف صرف بس ایک دلیل نہیں تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی کتاب ہی نہیں دکھائی۔ خیر اٹس اے لانگ سٹوری، کیا اسے ڈسکس کرتے پھر رہ گیا جناب مختار کے مسئلے پر قبلہ کی یہ بات کرنا کہ ہمیں ہسٹری زیادہ پتہ ہے، تو ذرا قبلہ کی ہسٹری کو ایک دفعہ آپ کے سامنے کلین کر کے دکھا دیں کہ قبلہ کی محنتیں، ان کی خدمات اپنی جگہ، لیکن قبلہ کی بونگیوں کو ہم آن نہیں کرتے۔ یہ ان کی کتاب ہے حیات طیبہ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ، نو ڈاؤٹ بہت محققانہ کتاب تھی، لیکن اس میں کچھ ایک بونگیاں بھی مار کے گئے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکل ہی آتی ہے۔ اب انہوں نے صفحہ نمبر 197 پر یہاں واضح لکھا ہے کتاب احتجاج میں سلیم بن کیس نے تحریر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتاب احتجاج میں سلیم بن کیس۔ سامعین، جبکہ بچہ یہ جانتا ہے جو تھوڑا سا بھی مبتدی بھی ہے کہ احتجاج تبرسی شیخ علی بن ابی طالب تبرسی رحمہ اللہ تعالیٰ، ابی منصور رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ جناب سلیم بن کیس سلام اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری مراسیل اور غلط روایات بھی ہیں جن کا ہم رد کر چکے ہیں۔ تو سامعین، اب میں اور کیا ماشاءاللہ سے قبلہ کی یہاں تاریخ دانی کا آپ کے سامنے ذکر کروں کہ احتجاج تبریزی کا مصنف سلیم بن کیس ہے۔ خیر اب کیا کہہ سکتے ہیں یار۔ خیر ہم اب ڈائریکٹلی مختار کے فضائل کی روایات کی طرف چلتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ شیعہ قوم کو یہ تو پتہ چلے کہ صرف، اور میں اپنی ایک آپ کے سامنے بات رکھوں، پہلے تو میں ایک چیلنج کروں، باخدا ذخیرہ علوم آل محمد کے اندر بیٹھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر صرف شیعہ روایات میں اور حتیٰ کہ حدیث معصومین کی شروحات اور ان کی تطبیقات اگر آپ پہ واضح کر کے یہ بتا دوں کہ مختار کیا ہے، جن لوگوں کو اپنے نصیری ہونے پہ بڑا فخر ہے نا، شیعہ نصیریوں کو پکڑ کے جتیاں ماریں کہ تم سب سے بڑے مقصر ہو، تم جو اپنے زعم میں آل محمد کو بالخصوص مولا علی کو بتاتے رہے ہو، مولا علی کے گھرانے نے اس سے زیادہ تو مختار کے فضائل بتائے ہوئے ہیں۔ جی یہ صرف ایک اشارہ ہے، باقی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، اور صرف اپنی نہیں، تقلیدی حضرات بھی ذرا اپنی کھرک دور کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی الحمدللہ یہی بات ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ مشہور زمانہ جو روایت ہے، رأیت المختار علی فخذ امیر المؤمنین یمسح الراس ویقول یا خیس یا خیس، دو دفعہ مولا علی نے مختار کو قیس کہا تھا۔ رجال کشی، اختیار معرفت الرجال، درجنوں کتابوں ہم کئی دفعہ یہ روایت دکھا چکے ہیں باقاعدہ، فقیر تو مجالس بھی پڑھ چکا ہے جناب مختار پر۔ تو مولا علی نے مختار کو قیس کہا تھا،
اس کا ویسے لغوی معنی تو بنتا ہے عقل والا، لیکن کچھ غیر معروف لغوی معنی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ بھی کسی بچے بچونگڑے کی کتاب سے نہیں، سرکار فخر شیعہ حضرت علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ کی کتاب جلاء العیون ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاں جی، صفحہ نمبر اس کا 804، یعنی وہ نقل کی یا قیس یعنی ای بزرگ و دانا، اللہ اکبر بحوال رجال الکشی، ای بزرگ و دانا، فقط دانا نہیں، بزرگ و دانا۔ سامعین میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوں، میری اصلاح کیجئے گا۔ رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علی و سیدہ صلوات اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں، سب کے ہوتے ہوئے علی جس کو بزرگی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اگر وہ بھی ولی نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہے۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں یار، اور ذرا تقلیدی بھی اپنی کھرک دور کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ اس روایت کے اوپر کوئی اشکال اٹھائیں۔ یہ حال ہی میں تقلیدیوں کی ایک اسماء الرجال پر کتاب آئی ہے، ممدوحین والمقدوحین، اس کے اندر بھی انہوں نے روایت کو استدلالاً ذکر کیا، باقاعدہ استدلال کیا اس روایت سے۔ جی تقلیدی بھی اپنی کھرک دور کر لیں ذرا ماشاءاللہ۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اب سامعین مختصر طور پہ 2 روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی روایت مولا علی کے فرزند حضرت محمد حنفیہ ابن امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی، یہ اصحاب الیمین فی مقتل الحسین میرے پاس موجود ہے، سلطان کربلا کے مقتل پہ شیخ حسین بخش رحمہ اللہ کی کتاب، صفحہ نمبر 300، اور یہاں لکھتے ہیں حتیٰ کہ حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد کے ہر فرد کی گردن پر مختار کا احسان اور حق ہے، خدا مختار پر رحم کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین عبد المطلب کی اولاد یعنی کہ قائم آل محمد تک سرکار حنفیہ صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں گردنوں پہ مختار کا احسان۔ یار میں کتھے جا کے سیر مارا، او پولی شیعہ قوم، او پولی شیعہ قوم۔ چلے میں آپ سے ایک ہلکا سا سوال کرتا ہوں اسی معاملے میں آ کے، کیونکہ جنگیں بتا کے قاتلان حسین کا قصاص اور دیگر جو معاملات ہیں، یہ مختصر طور پہ اگر ہم بتا دیں تو مختار سب سے آسان موضوع ہے مکتب اہل بیت میں، لیکن اگر اس ذات کے معارف اور جواہر نکالنے ہوں، مختار سے مشکل ٹاپک پھر کوئی بھی نہیں ہے، پھر لگ پتہ جائے گا۔ ہاں چلیں ایک سوال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، معصوم کے ہوتے ہوئے کوئی بیعت لے، اس کے کفر میں ذرہ برابر بھی شک ہے؟ بالکل نہیں۔ مکتب اہل بیت تو کھڑا ہی اس پوائنٹ پہ ہے، شیعہ مذہب تو کھڑا ہی اس پوائنٹ پہ ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے کسی غیر امام نے اگر بیعت لے لی، چاہے سقیفہ میں لی یا جہاں بھی لی، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام کے ہوتے ہوئے کوئی بیعت نہیں لے سکتا۔ اب 2 امام موجود تھے اور مختار کیا کر رہے ہیں؟ عالم ربانی سید ابو الفاضل رضوی اور زکانی کی کتاب یہ سارۃ المختار میرے ہاتھ میں موجود ہے، جملہ سن لو بھائی مختار کا جب ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں آگے مرضی تاڑی ہے، صفحہ نمبر 122، فَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ عَلَىٰ بَيْعَةِ الْهُدَىٰ، اللہ اکبر، اے اللہ کے بندو آؤ الہدا کی بیعت کرو۔ سامعین دست مختار کا بیعت الہدا کی، یہ الہدا کون ہے میں نہیں بتا رہا، شیعہ قوم پاگل ہو جائے گی، میں نہیں بتا رہا، نہ میں نہیں بتاتا بھائی، نہ 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 نہ۔ اور یہ کوئی لڈن جعفری کی کہانیاں نہیں ہیں، الحمدللہ یہ مبنی بر حقائق چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن سوال میرا یہ ہے، مولا سجاد بھی موجود ہیں، امام باقر صلوات اللہ علیہ بھی موجود ہیں، اور اماموں کے ہوتے ہوئے فقط 2 ہی ذوات سامعین جنہیں بیعت لیتے ہوئے دیکھا گیا، یا مسلم ابن عقیل یا مختار ابن ابو عبید ثقفی۔ اب ان دونوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم بیعت لے تو وہ کفر کرتا ہے، ان کی بیعت بھی ہوئی ہے، معصوم ان سے راضی بھی رہے ہیں، اب یہ کون ہے دونوں؟ میری پولی شیعہ قوم، ہائے میری پولی شیعہ قوم، میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں؟ خیر سامعین سوال چھوڑے جا رہا ہوں، باقی دنیا فیصلہ کرے۔